بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بہت سارے احباب ہیں، اکثر میسیجز کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں درود شریف پڑھتے ہوئے وسوسے بہت آ رہے ہیں۔ یعنی جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت کیفیت بھی بن جاتی تھی، خوشی بھی محسوس ہوتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ مزید درود شریف پڑھیں۔ اور کچھ احباب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے شروع سے درود شریف جب سے پڑھنا شروع کیا ہے نا، ہمارے کیفیت نہیں بن رہی اور ہمیں لطف نہیں آ رہا، بس دل چاہتا ہے کہ بس تھوڑا پڑھیں اور چھوڑ دیں۔ اور بہت سارے میسیجز ایسے آتے ہیں جس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ وسوسے بہت آ رہے ہیں، عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں درود شریف پڑھتے ہوئے، عجیب عجیب سی چیزیں جو ہے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، اور کچھ خیالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں شاید بے ادبی ہو اگر ہم کسی کو بتائیں، ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ ایسے گندے گندے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، ایسے برے برے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ بس پھر ہم اسی وقت درود شریف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ہم پر کوئی بوال، کوئی سزا نہ ملے ہمیں۔ تو بہت پریشان ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ اللہ کی راہ پر آ گیا ہے، نیکی کی راہ پر آ گیا ہے، درود و سلام کی راہ پر آ گیا ہے، تب وہ سمجھ لیں آپ کا کھلا دشمن ہو جاتا ہے اور آپ کو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ بہکاتا ہے، پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے گناہ مٹ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی نزدیکیاں مل رہی ہیں، قربت مل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ تو ایسے بندے کو شیطان نہیں چھوڑتا، شیطان اور اس کا نفس اس کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کھلے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات ذہن میں ڈالے جاتے ہیں شیطان کی طرف سے کہ پھر آپ درود شریف پڑھنا ترک کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کے ذہن میں کوئی بری بات آئی، برا خیال آیا، آپ نے فوراً سے استغفار پڑھنا ہے، آپ نے فوراً سے جو ہے نا تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، آپ نے فوراً سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اور پھر سے درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب جب آپ کو اس قسم کے وسوسے آئیں، برے خیالات آئیں، اسی وقت آپ نے لاحول پڑھنا، اللہ سے کہنا ہے کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری ہی طرف سے ہے، مولا میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں اور نیکی کے لیے آسانی چاہتا ہوں، تو میرے لیے آسانی فرما دے، مجھے شیطان کے شر سے اور وار سے بچا، اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ عرصے پریکٹس رکھیں گے نا تو پھر شیطان کمزور پڑنے لگتا ہے، جب دیکھتا ہے نا شیطان کہ اس کا وار نہیں چل رہا، تو پھر وہ جب کمزور پڑنے لگتا ہے تو وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے آپ کو تنگ کرنا، وہ وسوسے ڈالنا، وہ بری بات ذہن میں ڈالنا کہ جس کی وجہ سے آپ درود و سلام کا رستہ چھوڑ رہے تھے۔ تو کیا ہے، آپ نے مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھنا ہے، چاہے جیسے بھی خیالات آئیں، جیسے بھی آپ کے ذہن میں باتیں آئیں، کیونکہ باتیں آپ خود نہیں سوچ رہے، آپ جان کے نہیں سوچ رہے، آپ کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی وقت لاحول پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور پھر سے درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اپنے ذہن کو کوشش کرنی ہے کہ اچھا خیال سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی حسن اخلاق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور درود شریف پڑھیں، کبھی ان کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور درود شریف پڑھیں، کبھی انہوں نے جس طریقے سے معاف فرمایا وہ سوچیں اور درود شریف پڑھیں، کبھی یہ سوچیں کہ کافروں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کتنا ظلم و ستم کیا، لیکن وہ پھر بھی حق کی دعوت دیتے رہے۔ تو جو ان کے واقعات ہیں نا، اور جو حیات طیبہ ہمارے سامنے ہیں، جو چیزیں ان کی ہمیں پتہ ہیں، اس بارے میں سوچیں اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنے ذہن کو مصروف کر لیں گے نا تو پھر شیطان ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسی سوچیں آپ کے دماغ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچیں، گنبد خضرا کے بارے میں سوچیں، کبھی آپ سوچیں کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمت برس رہی ہے مسلسل، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، آپ کے دل میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کا قلب منور ہو رہا ہے۔ تو جب آپ تصورات بنائیں گے نا اپنے، تو یہ وسوسے اور یہ جو برے خیالات ہیں یہ خود بخود کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن مصروف ہو جائے گا ایک تصور میں، ایک امیجینیشن میں، اور پھر اس تصور کی، امیجینیشن کی برکتیں بھی ملیں گی، درود شریف پڑھنے میں مزید شوق اور محبت پیدا ہو جائے گا، اور یہ وسوسے اور خیالات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہو نا تو درود شریف پڑھنا مت چھوڑیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئیں کہ پہلے ہم اتنے ہزار مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن اب چونکہ ہمیں یہ وسوسے آ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اب ہم سے اتنا نہیں پڑھا جاتا، اب ہم چند 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور یقین جانے یہ بات سن کر نا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک سفر شروع کیا اور سفر اچھے سے چل رہا تھا، اور شیطان کی شرارتوں کی وجہ سے اور نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا وہ سفر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ رک گیا۔ تو ایسا نہ کریں، کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ استقامت کرامت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔
اگر آپ کو کسی نیکی کے اوپر استقامت مل گئی نا کہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں اور ہر حال میں پڑھ رہے ہیں، مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں، چاہے بیماری آئی، چاہے یہ وسوسے اور برے خیالات آئے، چاہے گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، چاہے کوئی فوتگی آ گئی، چاہے کاروباری مسائل آ گئے، اولاد کے مسائل آ گئے، لیکن آپ نے جو طے کیا ہے نا، آپ اس کو اگر مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں یہ کرامت سے بڑی چیز ہے، کیونکہ عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن جو مستقل مزاجی سے ہوتا ہے نا وہ بہت مقبول عمل ہوتا ہے اور بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ چند مرتبہ پڑھتے ہوں، چند 100 مرتبہ، چند 1000 مرتبہ، اس میں کمی نہیں لانی ہے، مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل مزاجی سے عمل ہو تو وہ عمل پسندیدہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیطان کے وسوسے آئیں، کہ شیطان آپ کو بہکائے، آپ کو وسوسے آئیں، برے خیالات آئیں، گندی سوچیں آئیں یا فضول باتیں آپ کے دماغ میں ہیں، آپ نے فوراً سے استغفار پڑھنا ہے، فوراً سے لا حول پڑھنا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، دم کرنا ہے اور فوراً سے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ میری مدد فرما، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما اور مجھے ان شر سے، ان وار سے بچا۔ پھر درود شریف پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ امیجنیشن فوراً سے بنانی شروع کر دینی ہے آپ لوگوں نے، فوراً تصور کرنا شروع کر دینا ہے آپ لوگوں نے، کسی بات کا، کسی اچھی چیز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ مبارک کا تصور بنانا ہے اور بار بار یہ پریکٹس کرنی ہے۔ جب بار بار یہ پریکٹس کریں گے نا شیطان خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، پھر دیکھیے گا آپ کا سفر کتنا اسموتھ چلے گا، کتنا اچھا رہے گا اور کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے، دیکھیں چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا حل نہیں ہوتا، کوشش حل ہوتی ہے۔ کوئی پرابلم آتی ہے اس سے فائٹ کرنا ہوتی ہے، چھوڑنا نہیں ہوتا، ترک نہیں کرنا ہوتا، اور پھر اللہ کے راستے پہ ایک دفعہ آ جائیں تو پھر پلٹنا نہیں ہوتا، بس پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے، وسوسوں سے خود آپ نے جان چھڑانی ہے، خود آپ نے جو ان وسوسوں کو، ان برے خیالات کو، ان سوچوں کو ڈیفیٹ کرنا ہے، خود سے ان کو ترک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف مستقل مزاجی سے پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ کریم آسانی فرمائے اور ان وسوسوں سے، ان برے خیالات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور درود شریف کی راہ پر استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ دیکھیں آزمائش تو آئے گی، جب آپ کچھ اچھا کرنے جائیں گے نا تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ ایک مارکیٹ پہ جاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی خریدنے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں نا اس کو صحیح سے، دیکھتے ہیں پورا اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، تو چیک کرتے ہیں نا کہ خراب نہ ہو، کہیں اندر سے مٹیریل خراب نہ ہو۔ تو جب آپ اللہ کی راہ پر آتے ہیں تو کیا اللہ آپ کو چیک نہیں کرے گا کہ بندہ میرے راستے پر مستقل مزاجی سے قائم بھی رہے گا یا نہیں، یا کوئی مصیبت آئے گی تو فوراً پلٹ جائے گا؟ تو آزمائش تو شرط ہے، وہ تو آئے گی، لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے نا آزمائش آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالا جاتا کہ آپ اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ تو آپ نے بس اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں سے خود کو بچاتے ہوئے، ان تمام چیزوں سے فائٹ کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اور اپنے تصور کو اسٹرانگ کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے جانا ہے، مستقل مزاجی سے پڑھتے جانا ہے، شکر کرتے جانا ہے، دعا کرتے جانا ہے اور اس راستے پر آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے اور ہمارے لیے تمام معاملات میں اپنی خاص مدد شامل فرما دے اور ہمارا پڑھنا، پڑھوانا اور درود پاک کا کام کرنا بہت آسان کر دے، شیطان کے وار سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔